رب ذوالجلال رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفار و ستار و قہار و جبار بھی ہے۔ اس کی 99 صفات پر اگر ہم ذکر کرتے چلیں، روز ایک صفت پر ذکر ہو جائے گا، راتیں تمام ہو جائیں گی۔ قرآن نے خود کہا ہے دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں، اور اللہ کی تعریف و توصیف لکھنا چاہیں، سمندروں کی سیاہی سوکھ جائے گی، یہ درختوں کے قلم بنے ٹوٹ جائیں گے۔ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو پھر بھی مکمل نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ ہماری چھوٹی سی زبان اور تمہارے چھوٹے سے کان کہاں ان تمام کلمات کو سن سکیں گے یا کہہ سکیں گے، مگر ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ان تمام سمندروں میں سے ایک قطرہ بھی ہم نے اپنی محفل میں پا لیا تو یہ ہماری زندگی کی معراج ہے۔ اللہ رحمان ہے، یقیناً ہم نے اس کو بسم اللہ میں بھی پڑھا، سورہ فاتحہ میں بھی پڑھا، بلکہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہی کہتے ہیں، ماں باپ کو بھی یہی کہتے ہیں۔ اب اس کے رحمان کی صفات دیکھنا ہے، کیسے رحمان کسے کہتے ہیں؟ رحم کرنے والا، رحم کرنے والا، نرمی کا معاملہ کرنے والا لوگوں کے ساتھ، بلکہ اپنی ساری مخلوقات کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والا۔ میں دو ہی صفات پر آج گفتگو ختم کر دوں گا، اس کے رحمان ہونے کی اور اس کے قہار ہونے کی۔ دونوں کے درمیان ہمیں یہ زندگی چلانی ہوگی۔ اللہ رحمان ہے، اس کی جو زندگی یہاں ہمیں دیکھنے کے مظاہر ہیں وہ کیا ہیں؟ ماں تم سے جتنی محبت کرتی ہے، کیسے تم رو تو گود میں اٹھا لیتی ہے، تمہارے بہت ساری چیزیں اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی ہے، اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے کھلاتی ہے۔ آخر وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو۔ ماں تمہیں اٹھا کر کے اتنا جو پیار کرتی ہے، باپ تمہیں لے کر کے چلتا ہے، تمہارے لیے جوجھتا ہے، محنت کرتا ہے، آخر وہ کیوں مشقتیں اٹھاتا ہے، خون پسینے کی کمائی ایک کر کے لا کر اپنے بچے کو کھلاتا ہے۔ اب سنیں حدیث پاک میں، ماں اور باپ کے دلوں میں یہ بچے کی جو محبت ڈالتی جاتی ہے، یہ اللہ کے رحمان صفت کا کچھ حصہ ہوتا ہے۔ یہ اس کی صفت کا تھوڑا سا حصہ جب اللہ ماں اور باپ میں ڈالتا ہے تو وہ بچوں سے اس قدر پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر وہ رحمت کی صفت مولا ماں اور باپ کے سینے سے نکال دے تو ہر باپ اپنے بچے کو قتل کرنے پر بیٹھ جائے، ماں اپنے بچے سے دوری اختیار کر لے۔ ایسا نہیں ہوتا، ماں بوڑھی ہو جائے یا بچہ اس کا بوڑھا ہو جائے، پھر بھی ماں اس بوڑھے بچے کو بھی سینے سے لگاتی ہے، اس کے پسینے دیکھنا نہیں چاہتی، اس کی جبینوں پر خم نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ ماں کے اندر جو ہلکی سی بھی محبت آپ دیکھتے ہیں، یہ رب ذوالجلال کے رحمان کا اس کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ اب اندازہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کس قدر رحم کا معاملہ فرماتا ہے۔ آج ہم جو بیٹھے ہیں یہ بھی تو اس کے رحم کا ہی معاملہ ہے، اس کے رحمان ہونے کا ایک بین ثبوت ہے۔ ہم حضرت ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ، توجہ جاتا ہوں، سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ حضور سنا ہے کہ آپ کی بہت ساری کرامتیں مشہور ہیں، کوئی کرامت ہمیں بھی دکھائیں۔ توجہ، بہت سارے لوگ کرامت کے نام پر گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں جیب میں سے جلیبی نکال کر کے کھلا دے، ابھی کیا ابھی وہی پیر کرامت والا ہے، اچانک کچھ نکال کے دکھایا ہے۔ حضرت ابوبکر شبلی نے تو ایک الگ ہی کرامت بتائی۔ کیا کرامت بتائی جانتے ہیں؟ حضرت ابوبکر شبلی فرماتے ہیں، میاں ہمارا اس زمین پر زندہ چلنا پھرنا ہی بڑی کرامت ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ہم اتنے گنہگار ہیں کہ زمین پھٹ جائے اور ہم دھس جائیں، پھر بھی زمین نہ پھٹتی ہے نہ ہم دھستے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کرامت ہی تو دیا ہے، یہ کرامت تو اللہ نے سب کو دیا ہے۔ یہ رحم کا معاملہ اللہ نے سب کے ساتھ کیا ہے، آپ کے ساتھ بھی، بلکہ ان کے ساتھ بھی کیا جو اسے مانتے بھی نہیں ہیں، جو اسے گالیاں دیتے ہیں، ان کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا، آپ بغیر مہمان کے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے، 2 دن بھی اگر کوئی مہمان نہیں آتا تو آپ کھاتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام 2 دن تک بھوکے رہے، تیسرے دن ایک مہمان ملا، اسے لے کر کے آ کے دسترخوان پر بٹھا دیا، کہا کہ آپ ہمارے گھر کے مہمان ہیں، اب کھانا بنائے گا اچھا دسترخوان پر، کہا چلو بسم اللہ کرو کھاؤ۔ وہ دہریا تھا، ملید تھا، کہا کون سا اللہ، میں اللہ کو نہیں مانتا۔ اتنا کہا ابراہیم علیہ السلام کو جلال آیا، آپ نے دسترخوان کھینچ لیا، کہا اٹھو گھر سے نکلو باہر جاؤ۔ دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا، اس کو اٹھا دیا۔ یہ تو شان ہے انبیاء کی، اللہ کے دشمنوں سے دسترخوان شیئر نہیں کرتے، افطار پارٹی والے، وہ اللہ کے دشمنوں سے دسترخوان شیئر نہیں کرتے، انبیاء کی شان ہے۔ وہ اٹھ کر کے چلا گیا۔ ہاں یہ ہمارے لیے حکم یہی ہے میرے عزیز، لیکن اللہ رب العزت نے وہی فرمائی ابراہیم علیہ السلام کو، کہا ہے ابراہیم کیوں اٹھا دیا اس کو؟ 50 سال کا تقریباً ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، کہا کیوں اٹھا دیا؟ کہا ہے مولا وہ تیرا نام نہیں لینا چاہتا، میں اس کو دسترخوان پر کیسے بٹھاؤں؟ رب ذوالجلال نے فرمایا، اے ابراہیم پچھلے 50 سال سے میں اسے ویسے ہی کھلا رہا ہوں، جبکہ وہ کبھی میرا نام نہیں لیا۔ آج تمہارے دسترخوان پر ایک بار اس نے نام نہیں لیا، تم نے اٹھایا۔ میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا نام نہ لے تو بھی ہم کھلائیں، وہ تو سنت الہیہ ہے، وہ مولا کریم کی صفات ہے، لیکن انسان کے اخلاق تو یہی ہیں
کہ انسان اپنے رب سے اگر محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے دشمنوں سے کبھی دوستی نہیں کر سکتا. قرآن بھی یہی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. یہ انہی آیات میں سے ہے جن 26 آیاتوں میں سے نکالنا چاہتے ہیں. آئیں گے انشاءاللہ، وہ ٹاپک بھی آئے گا انشاءاللہ. قرآن پاک کی جن 26 آیات پر لوگوں کو تو یعنی پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے، پیٹ میں مروڑ ہوتے ہیں. ان آیات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت ہے. اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اولیاء یعنی دوست نہ بناؤ. میرا رب نے اتنا حکم کیا دیا، ان کو تکلیف شروع ہو گئی. قرآن جو ہے نفرت سکھاتا ہے، قرآن نفرت. یہ تمام انشاءاللہ العزیز زندگی باقی رہی، یہ 26 آیتوں کا جو مضمون ہے یہ ان کی کتابوں سے بھی میں نکال کے دکھاؤں گا. سیم ٹو سیم چیزیں، سیم ٹو سیم چیزیں وہاں پر بھی موجود ہیں. تو پیدا کرو کسی اور وسیم گندے رافضی کو جو وہاں سے بھی نکال سکے. عزیزان گرامی وقار، بات میں عنوان سے ہٹ نہ جائے اس لیے میں عرض کروں گا وہ رب ذوالجلال رحمان ہے، اور اس کے رحم کا معاملہ تو ہے، اس کے رحم کا معاملہ ہے کہ آج جس طرح سے لوگ ہمیں پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈراؤنی شکل ہماری بنا کر کے اسلاموفوبیا یعنی مسلمانوں سے لوگوں کو ڈرانا، یہ اگر تمام دوسرے قوموں کی طرح بھی ہو جاتے تو میرے عزیزو یہ سب کا جینا حرام کر کے رکھتے. ہمارے ہاں آخرت کا تصور ہے، ہمارے ہاں رب ذوالجلال کو جواب دینے کا تصور ہے، ہمارے ہاں اللہ رب العزت کے دیکھنے کا تصور ہے کہ وہ ہر گھڑی ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ تمام تصورات لے کر کے مسلمان جی رہا ہے. تم کہہ رہے ہو یہ آتنکوادی ہے، دہشت گرد ہے، اور جو اس طرح سے کر رہا ہوگا اس کا تصور ختم ہو چکا ہوگا. ہمیں تو اللہ رب العزت کے ہونے کا اتنا احساس ہے کہ رات کے اندھیرے میں بھی ہم ڈرتے ہیں کوئی ایک گندی تصویر بھی دیکھنے کے لیے، جبکہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اس لیے کہ مسلمان اس عقیدے کے ساتھ جیتا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. مسلمان اس عقیدے کے ساتھ جیتا ہے وہ اللہ ہے جو حی ہے اور قیوم ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ دیکھ رہا ہے، تمہارے دلوں کے گزرنے والے حالات سے بھی وہ واقف ہے. ہم اس تصور کے ساتھ اس عقیدے کے ساتھ جی رہے ہیں. بہرحال میرے عزیزو اس کے رحمان کی صفات بے شمار ہیں، بے شمار ہیں، اور اس کے کام حکمت کے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں وہ رحمان ہے، رحمت تو کر رہا ہے، میرے ساتھ تو نہیں ہو رہا ہے، میرے ساتھ تو نہیں ہو رہا ہے، میں تکلیفوں پہ تکلیفیں اٹھاتا ہوں. میرے عزیزو صبر نہیں کرتا انسان اور اس طرح کی باتیں کر جاتا ہے. یا ایسا ہی گھبرانے والا آدمی ہے جیسے کوئی ٹرین سرنگ میں جائے، ٹنل میں جائے تو کچھ جو باولے لوگ ہوتے ہیں اچھل کود کرنے لگ جاتے ہیں. کبھی ٹرین کا سفر کیا آپ نے؟ اور ٹرین کبھی ٹنل کے اندر جاتی ہے، پہاڑ کے گوفے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا آ جاتا ہے. اندھیرا اتنا اندھیرا آتا ہے تو جو عقل مند ہوگا وہ سیٹ پہ بیٹھا رہے گا، اور جو باولا ہوگا اچھل کود کر رہا ہے اسے ایسا لگتا ہے دنیا کیا سے کیا ہو گئی، ٹرین کہیں کھڈے میں چلی گئی. ایسا نہیں ہے، جو عقل مند ہے وہ بیٹھا رہتا ہے. اگر آپ عقل مند ہیں، بیٹھے رہتے ہیں اپنے سیٹ پر، میں پوچھتا ہوں کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ اندھیرا ہو گیا، ٹرین گوفے کے اندر چلی گئی ہے. آپ کہیں گے میاں تھوڑی دیر کی بات ہے، یہ ٹرین کا ڈرائیور چلا تو رہا ہے، نکالے گا نا. ٹرین نکل کر کے باہر آ جاتی ہے تو آپ کہتے اجالا تو آ گیا. اے میرے عزیز ٹرین کے چلانے والے پر تجھے اتنا یقین ہے سیٹ چھوڑ کر اٹھتا نہیں. اس طرح تیری زندگی میں جب مصیبتوں کا کبھی اندھیرا آتا ہے یقین کر وہ رب ذوالجلال پھر اجالوں میں لائے گا. ان مع العسر یسرا، اس نے فرمایا ہے ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے. کیوں اتاولے ہوتے ہو؟ تھوڑی سی تکلیف کیا آئی شکایت کیا، میرے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں ہو رہا ہے، میرے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں ہو رہا ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، وہ حکیم ہے اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. آج دوپہر میں اگر تمہیں روٹی نہیں ملی ہے تو کوئی نہ کوئی سبب ہوگا، وہ تمہارے حق میں بہتر چاہتا ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، قرآن کہتا ہے بسا اوقات تم جس چیز کو نہیں چاہتے لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے. جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک خاتون وہ روئی سے دھاگا بناتی تھی، روئی سے دھاگا بناتی تھی، اور وہ دھاگا بنانے کے بعد بیچ آتی تھی. کتنے؟ آدھے درہم میں بکتا تھا اس کا، آدھا درہم. وہ آدھا درہم لاتی تھی، اس میں سے آدھے یعنی پاؤ کر کے اس سے پھر کپاس روئی خریدتی اور پھر اس کا آدھا درہم بناتی اور باقی کا گھر میں خرچہ کرتی. ایک دن آدھے درہم کی روئی لائی اور پورے کا اس نے دھاگا بنا دیا. دھاگا کچا ہوتا، سوکھنے کے لیے رکھی صحن میں، اندر کھانے کے بنانے کے انتظامات کر رہی تھی. ایک کوا آیا اور دھاگا اٹھا کے لے گیا. بیوہ عورت، اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، آج کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، بھوکی رہ گئی. اب نہ خریدنے کے لیے دھاگا خریدنے کے، روئی خریدنے کے بھی پیسے نہیں، کھانا بنانے کے بھی پیسے نہیں. آلریڈی بیوہ ہے اور غریب ہے.
کہنے لگی کیا اتنی غربت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ایسے اس کی بچی پونجی بھی اٹھا لیتا ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں نا میرے پاس کچھ نہیں تھا پھر بھی میں نقصان میں جا رہا ہوں، اب تو کچھ رحم کر دیتا۔ ارے بھائی بڑے سیٹ آدمی کے 1 لاکھ روپے چلے گئے تو سمجھ میں آئے گا چلو ٹھیک ہے باقی بچے ہوئے پھر کور کر لے گا، جس کے پاس کچھ نہیں لاسٹ پونجی بچی ہے وہ بھی مولا نے اٹھوا دیا، تو یہ کون سا رحم ہے؟ بندے دل ملا جاتے ہیں۔ وہ خاتون گھبرائی اور کہا یہ اب کون سے رحمان کی صفت ہے؟ کیا وہ رحم کر رہا ہے میرے ساتھ؟ میں بیوہ ہوں، کچھ بھی نہیں میرے پاس۔ حضرت جنید بغدادی کے پاس دوڑی دوڑی گئی، دوسرا دن تھا، بھوک کی شدت تھی، دوڑی ہوئی آئی۔ حضرت جنید بغدادی اس وقت بیٹھے تھے، ان کے دربار میں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے باہر کے ملنے کی غرض سے، دور سے آئے ہوئے تھے۔ آپ کو یہ چیختی ہوئی آئی تو اس کو سائڈ میں کھڑا کیا، رک جاؤ میں پہلے ان کی باتیں سن لوں، پہلے ان کی باتیں سن لوں۔ ان لوگوں نے آ کر کے کہا کہ حضور ہم کچھ نذرانہ لے کر کے آئے ہیں، کچھ نذرانہ لے کر کے آئے ہیں، یہ قبول فرما لیں۔ کیا تھا نذرانہ؟ 10,000 سونے کے سکے اشرفیاں تھیں۔ کہا کہ حضور آپ اپنے حساب میں اس کو تقسیم کر لیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 10,000 اشرفیاں لیے اور پورے کے پورے اس عورت کو دے دیا۔ وہ عورت ابھی کچھ کہنے والی تھی، اس کے کہنے سے پہلے آپ نے دے دیا، کہا اس کو پکڑو۔ اب پھر وہ آئی ہوئی جماعت تھی، اس سے پوچھا کیا معاملہ ہے، کیوں اتنی بڑی رقم تم ہدیے میں لائے؟ سنو میرے عزیزو، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ وہ کہتے ہیں ہم سمندر کے سفر پر تھے، کشتی میں بیٹھے تھے، آ رہے تھے، اچانک ہماری کشتی پھٹ گئی، کشتی میں سوراخ آیا، پانی اندر آنے لگ گیا، تو جیسے یہ چمڑے کی کشتی تھی، پانی اندر آنے لگا تو ڈوبنے کے چانسز بڑھ گئے۔ پانی جتنا ہو سکا ہم نکال کر پھینکتے رہے، لیکن اس کشتی کی مرمت کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ اچانک ایک کوا آیا اور اوپر سے دھاگا گرا دیا۔ ایک کوا آیا، دھاگا اوپر سے گرایا، اور وہ اتنا ہی دھاگا تھا جس سے ہماری کشتی سل جاتی تھی۔ ہم نے اسی دھاگے سے اپنی کشتی سل دی، اور پھر اسی وقت ہم نے یہ نیت کر لیا کہ وہ رحمان ہے جس نے ہمیں بچایا ہے، ہم صحیح سلامت جائیں گے تو 10,000 اشرفیاں جنید بغدادی کو نظر کریں گے۔ وہاں ہم نے منت کر لی تھی، میرے آقا ہم نے صحیح سلامت کنارے کو پا لیا، اب آ کر کے وہ 10,000 اشرفیاں آپ کی بارگاہ میں ہم نے نظر کر لیا۔ حضرت جنید بغدادی دلوں کے حالات سے باخبر تھے، اس خاتون کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا تمہارے رب نے صحیح رحم کیا یا نہیں؟ تمہارے آدھے درہم کو کوے سے اٹھوا کر بدلے میں 10,000 اشرفیاں دیتا ہے، اسی کا نام رحمان ہے۔ وہ رحمان ہے۔ بندہ گھبراتا ہے، کہتا ہے ایسے کیسے ہوگا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی اٹھا لیا۔ انتظار تو کرتا، شکر تو کرتا، یقیناً وہ مولا تجھے اس سے بہتر چیز لوٹاتا۔ یہاں تک کہ حدیثوں میں کسی کا بچہ بھی اگر انتقال کرتا ہے، مولا تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے اس کے بچے کو لایا، کیا کہہ رہا تھا میرا بندہ میرے بارے میں؟ فرشتے کہتے ہیں مولا وہ تیرا شکر بجا لا رہا تھا، کہتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا فرماتا ہے لکھ دو اے فرشتوں، اس سے بہتر نسل اسے عطا کروں گا، اس سے بہتر اسے خوبصورتیاں جنت میں عطا کروں گا۔ وہ جب بہتر کرنے والا ہوتا ہے تب تمہیں آزمائش کے دور سے گزارتا ہے۔ یہ رحمان ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ بہت ساری مثالوں کی ضرورت ہے میرے عزیزو، وقت کی تنگی دامنگیر ہے، وقت عشاء قریب ہے، ہمیں جو وقت ملا ہے مولا اس میں بھی رحمت عطا فرما ہے، اور پھر آگے چل کر کے ہم انشاءاللہ ان گفتگوؤں کو اور طوالت دے سکیں، لمبی کر سکیں۔ اب ایک اور چیز، اس کے رحمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کا یقین بھی رکھو کہ وہ قہار بھی ہے۔ وہ قہار ہے۔ قہار کا مطلب ہوتا ہے سخت پکڑ کرنے والا، سخت پکڑ کرنے والا۔ جب وہ سختی کرنے پر آئے تو پھر تم ہاتھ پیر ہزار ہلا لو بچ نہیں پاؤ گے۔ الہی انت یا قاہر العدو ذا البطش الشدید انت الذی لا یطاق انتقامہ۔ بزرگوں نے فرمایا یہ دشمن کو ایسی سخت پکڑ کرنے والا ہے کہ جس کی پکڑ کی برداشت کسی کے اندر نہیں ہے، کسی کے اندر نہیں ہے۔ اگر وہ پہاڑوں کو حکم دے دے تو وہ اپنے پھٹ کر کے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اب میرے عزیزو یہ قہار کی صفت مجھے بیان کرنا اس لیے تھا آج کہ اس کے مظاہر آج دنیا میں نظر آ رہے ہیں۔ آج رب ذوالجلال کی پکڑ اور اس کے قہر کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ لوگوں کو جلتے دیکھا، لوگوں کو بہتے بھی دیکھا، لوگوں کو لینڈ سلائیڈنگ میں دبتے ہوئے بھی دیکھا۔ یہ قہار کی صفات میں کا بہت ہلکا سا حصہ ہے، بہت ہلکا حصہ ہے۔ جب وہ پکڑ کرنے پر آئے، میں آپ کو بتاؤں قوم شعیب، جیسے ابھی چائنا والوں کے بارے میں پچھلے سال 1.5 سال پہلے ایک نیوز میں نے دیکھا تھا، وہ اپنے سپر پاور ہونے کے سفر میں اتنی تیزی سے گامزن ہیں۔ ان کے یہ چیلنجز تھے کہ اب ہمارے پاس ایسی ایسی ٹیکنالوجی آئی ہیں جس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ ارے وہ مصنوعی سورج بنا رہے ہیں چائنیز، ڈپلیکیٹ سورج بنانے کے چکر میں، وہ جیسا بھی ہو چھوٹا ہی صحیح، انہوں نے ہر چیز کا ڈپلیکیٹ نکال لیا۔ لیکن میرے عزیزو اب آج جا کر کے احساس ہونے لگا۔ مجھے ابھی چند دنوں پہلے کسی نے کہا تھا کہ ان کے تو چیلنجز تھے کہ ان کی
ٹیکنالوجی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اس وقت پوری دنیا میں، اس قدر ہتھیاروں میں ہو، ٹیکنالوجی میں، ہر چیز میں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تو اس زمانے کی بات ہے، آج سے 4000 سال پہلے قوم شعیب، قوم سمود جس کو کہا گیا ہے، وہ تو اتنی پاورفل قوم تھی، آج بھی ان کے بنائے ہوئے مکانات موجود ہیں، تو اندازہ کرو اس وقت کتنے طاقتور تھے۔ وہ پورے پہاڑ جو پتھروں کے پہاڑ ہوتے ان کو کھود کر کے نقشہ دیتے تھے، اور اسی میں دروازے، اسی کے اندر پورے ہال، کمرے، سب کچھ بنا لیتے تھے، ایک اکھنڈ پہاڑ کو کاٹ کر کے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ وہ لوگ آج سے 4000 سال قبل، جبکہ کوئی ہائیڈرولک مشین نہیں، کوئی پتھروں کو نقش دینے والا آلہ نہیں، اس وقت کرتے تھے، تو کیا ٹیکنالوجی استعمال کیا ہوگا؟ آج بھی مدائن صالح، مدائن اولا جو سعودی عرب میں ہے، وہاں پر یہ سب نشانیاں موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، وہ پہاڑ ویسی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو جب ڈرایا تھا کہ باز آؤ اللہ کی نافرمانی سے، باز آؤ ناپ تول میں کمی کرنے سے، گناہوں سے توبہ کر لو، اس قوم نے کہا اگر نہیں باز آئے تو کیا کر لیں گے آپ؟ کہا اللہ کا عذاب آئے گا۔ کہا کیسا عذاب آئے گا؟ انہوں نے اپنے ماضی کے عذابات کو بتایا۔ دیکھا نہیں نوح علیہ السلام کی قوم کو مولا نے سیلاب سے غرق کر دیا، اس قوم نے کہا آنے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے پہاڑ بہت اوپر ہیں اور یہاں تک سیلاب کا اثر نہیں ہو سکتا۔ کہا کیا تمہیں معلوم نہیں لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی، نوح کے لیے پتھر؟ تو اس قوم نے کہا آنے دو، پتھر برسیں گے، ہمارا گھر بھی پتھر کا ہے، پہاڑ پورا پتھر کا اور گھر پورے پتھر کے، اگر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو تو بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے، زمین پہ سیلاب آئے تو بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے، اتنے مضبوط تھے ان کے گھر۔ کیا آپ ایک جگہ بغداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، بغداد پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی مرید نے آ کر کے کچھ چیزوں کے ظاہر کرنے کا عندیہ دیا، تو آپ نے بیٹھے ہوئے جگہ پر وضو کا برتن اپنے سامنے حاضر کر لیا، وہیں بیٹھے ہوئے تھے، کہیں گئے نہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا یہ فرمان کہ اگر میں کسی مردے کو ٹھوکر مار دوں تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جائے، اب ان کے پاس کون سی طاقت تھی؟ وہ آصف بن برخیہ سلیمان علیہ السلام کے امتی اتنا بھاری بھرکم تخت اٹھا کر کے لا رہے ہیں، کیسی باڈی ہوگی ان کی، کتنی طاقت ہوگی؟ یہاں شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ شریف مردے کو ٹھوکر مارے تو وہ زندہ ہو جائے، کتنی طاقت ہے آپ کے اندر۔ طاقت کیسی تھی ان کی میں آپ کو بتاؤں، حلیہ اگر پڑھیں گے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نہایت ہی دبلے پتلے تھے غوث پاک، کثرت عبادت کی وجہ سے گردن کی ہڈیاں دکھتی تھیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نحیف تھے، یعنی موٹا بدن نہیں تھا آپ کا، دبلا بدن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا کہ کثرت بھوک کی وجہ سے غش کھا کر گر جاتے تھے، یہ جسمانی طاقت کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر ایسے کمزوری ہے اگر جسم کے اندر، ایسا نحیف شخص ہے کوئی اور وہ اتنا بڑا کام کر کے دکھائے کہ ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو، یہ کون سی طاقت ہے؟ سمجھ میں آیا کہ میرے عزیزوں ساری طاقتیں جسم کی نہیں ہوتی، کچھ طاقت روح کی بھی ہوتی ہے۔ ان اولیاء کاملین کے پاس جو طاقت و قوت تھی وہ روحانی پاور تھا، اس کو ان لوگوں نے اتنا بلند کر رکھا تھا کہ جسم کے طاقت کی کبھی انہیں ضرورت بھی نہیں پیش آتی۔ آج اس طاقت کی طرف آؤ، مہینے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح میرا مولا کنٹینیو ہمیں انعامات و اکرامات کی بارشیں فرما رہا ہے، روز ہم اس کا ذکر کریں۔ ذکر کے الگ الگ طریقے ہیں، ایک تو اجتماعی طور پر ہم یاد کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے تنہائی میں بیٹھ کر کے آپ اسے یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ذکر کو قبول کرے گا۔ رات کے وقت بستر پہ چلے گئے تو بغیر ذکر الہی کے نہ سوئیں۔ ذکر کا مطلب ضروری نہیں کہ 100 مرتبہ یہ چیز وہ چیز کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کو جس حالت میں بھی یاد کرو گے اس کو ذکر الہی کہتے ہیں۔ ذکر الہی، اس کا اثر کیا ہوگا جانتے ہیں آپ؟ اس کا اثر یہ ہے، اللہ اکبر، آیت میں پڑھتا ہوں، اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کرو، ناشکری نہ کرو۔ ایک ہی جملے پر توجہ دیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ دوسرے پارے کی آیت ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تو کیسے یاد کرے گا، بندوں کو کیسے یاد کرے گا؟ یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے، سب سے بڑا انعام ہے۔ اللہ جس بندے کو یاد رکھ لے پھر اس کا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ جس بندے کو یاد کرے، کب وہ یاد رکھتا ہے، کب یاد کرتا ہے جانتے ہیں؟ جب تم ذکر کرتے کرتے پوری عمر بتا گئے، جوان تھے تب بھی ذکر کرتے تھے، بڑھاپے میں بھی اللہ کا ذکر کرتے، اللہ 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 کرتے رہے، لا الہ الا اللہ کرتے رہے، اسے یا حی یا قیوم بیٹھتے اٹھتے پکارتے رہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے
کہ جب تم بستر پر چلے گئے اور تمہاری زبان بند ہو گئی، تمہاری زبان بند ہو گئی، اب تمہارے اندر بولنے کی طاقت نہیں، اب اس کے بعد تمہارے دل کو بولنے کا حکم دیتا ہے، یہی اللہ کی یاد ہے۔ جب تم چپ ہو جاؤ گے پھر اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ اور پھر میں نے ایک بزرگ کے متعلق پڑھا، ان سے ان کے مرید نے پوچھا کہ اللہ ہمیں کیسے یاد کرے گا؟ انہوں نے کہا تو یہاں یاد کر، جب تجھے قبر میں رکھ کر کے سارے چھوڑ جائیں گے وہ تنہا تجھے یاد رکھے گا، جہاں تجھے ضرورت ہے وہ وہاں یاد کرے گا۔ تو یہاں آج یاد کر لے اسے، آج اس کا ذکر کر لے، وہ تجھے تنہا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ میرے عزیزو، ذکر کی ان مجالس سے ہم کتنے دور ہو چکے ہیں، اولیاء اکرام کی جو روایات تھیں ان سے ہم کتنے دور آ گئے۔ آج ہمارے دل بیمار ہیں، روح بیمار ہیں، اس کا کبھی علاج کرانے کے لیے ہم کوشش بھی نہیں کرتے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ان اذکار کی طرف ہم جائیں جو اولیاء اکرام سے منقول ہیں، بزرگان دین نے یہ اذکار کیے ہیں، جس کے بعد انہوں نے اپنے مریدین کو خاطر خواہ نتائج بھی عطا کیے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد میں آج طریقہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، دائرے میں حلقے میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک کا دوسرے سے ہاتھ ملا ہوا ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں نکما ہوں، میں کمینہ ہوں، میں بد اخلاق ہوں، لیکن مجلس میں اللہ کو کسی نہ کسی کا ذکر پسند آتا ہے۔ 40 مومنین اگر جمع ہوں تو وہاں اللہ کا ایک مقبول بندہ ہوتا ہے، ایک مقبول ضرور ہوگا۔ جب ہمارے ہاتھ ایک دوسرے سے ملے ہوں، اس مقبول بندے کے اثر سے اللہ سب کے ذکر کو قبول کرے گا، جڑا ہوا ہے نا ایک دوسرے سے۔ دوسری چیز اس کے آداب ہیں، اس کے آداب میں یہ ہیں کہ جب ذکر کے لیے حاضر ہوں تو میں بتاؤں گا، سارے وسوسوں سے اور سارے خیالات سے اپنے دماغ کو، اپنے دل کو آزاد کرنا چاہیے۔ صرف تصور یہ ہونی چاہیے کہ میں اکیلا ہوں اور میرا مولا میرے سامنے۔ جب میری پیشی ہوگی اللہ کی بارگاہ میں کیسے کھڑا رہوں گا، اللہ جب مجھ سے حساب کتاب لے رہا ہوگا میں کس طرح کھڑا ہوں، بس یہ تصور کر کے اس کی بارگاہ میں ذکر کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اس کے بعد دیکھو تمہارے جسم کے اندر جو کیفیت آئے گی وہ نہایت تبدیل کرنے والی کیفیت ہوگی۔ تمہارا دل خود بخود رونا شروع کرے گا جب تم اپنے دل کی طرف توجہ کرو گے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے بعد بندے کی آنکھوں سے آنسو آنے چاہیے۔ کیوں؟ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ زمین نرم ہے یا سخت ہے۔ روڈ پہ بارش ہو تو کوئی پودا نہیں اگتا، 10 سال بھی بارش ہو پودا نہیں اگتا۔ نرم زمین پر ایک دن بارش ہو دوسرے دن گھاس نکل آتی۔ کیوں؟ بارش کا کیا قصور ہے؟ بارش ایک ہی ہے برسنے والی، وہ نرم زمین پہ بھی وہی بارش برس رہی ہے، روڈ پر بھی وہی برس رہی ہے، لیکن دونوں جگہ اثر الگ الگ کر رہی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، ذکر الہی کی یہ بارش ہے، قرآن کریم کی تلاوت بارش ہے، یہ جب تمہارے دل پر برستی ہے، نرم زمین ہوگی تو فوراً آنسو نکل آتے ہیں۔ سخت اور بنجر دل ہو جائے تو وسوسے خیالات ادھر ادھر آدمی کو دوڑاتے رہتے ہیں، کبھی نیند آئی، کبھی بغا سے آئے، جمائیاں آئیں، یہ تمام چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اس کا دل حاضر نہیں رہتا۔ اسے چاہیے کہ کنٹینیو پھر اپنے دل کا علاج کرے، زیادہ سے زیادہ ذکر کی مجلس میں شرکت کی کوشش کرے اور خود اپنے طور پر ذکر کو بجا لاتا رہے۔ یہ میں آداب آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میں کھڑے ہونے کے بعد انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا، اولیاء کاملین میں سے سلطان مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اذکار ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ جو ہر لفظ پر ہو کہتے تھے، ان کے نعتیہ کلام ہے، ان کے حمد کے پوری کتاب ہے، ایک شعر بھی ایسا نہیں ہے جس میں آخر کا حرف ہو نہ ہو۔ ہر شعر ختم ہوتا ہے لفظ ہو پر، جس کا مطلب ہوتا ہے صرف وہی ہے اور کوئی نہیں، صرف وہی ہے اور کوئی نہیں۔ ان کے ہو کی طاقت اتنی تھی کہ سلطان باہو کے والد پر پابندیاں لگا دی گئی تھیں، غیر مسلموں نے پابندیاں لگائی تھی کہ تمہارے بیٹے کو باہر بازار میں مت چھوڑنا۔ کیوں جانتے ہیں؟ جب یہ بازار پر نکلتے، جس راستے سے جاتے، لوگ جو دیکھتے وہ کلمہ طیبہ پڑھتے۔ سلطان باہو کے ہو کے ذکر کی بڑی برکتیں ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مصر کے وہ غوث ہیں، وہ وہاں کے یوں سمجھ لیں کہ بر اعظم افریقہ کے وہ غوث ہیں، حضرت سیدنا ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ۔ حضرت شرف الدین بوصیری جن کا قصیدہ بردہ مشہور ہے، مولایا صلی وسلم، ان کے پیر و مرشد کی بات کر رہا ہوں۔ امام بوصیری کے پیر و مرشد ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ مصر میں آرام فرما ہے۔ ان کے اذکار ایسے ہیں
ان سے منقول ہے کہ جس نے یہ ذکر کیا یا حی یا قیوم، سب کے دل مر جائیں گے مگر اللہ اس کا دل زندہ رکھے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ بزرگان دین سے اور جو مجھے اجازت ہے میرے مشائخ سے وہ میں ذکر کرانے کی کوشش کروں گا، اور آپ ہمتاً تمام جسم و روح کے ساتھ حاضر ہو کر کے ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جگہ جگہ بیانات سے زیادہ، جلسوں سے زیادہ ذکر کی مجلسیں سجانے کی کوشش کریں، کیوں جانتے ہیں اس میں روح کی غذا ہے۔ بیان ضرور سنیں آپ، جلسہ ضرور کریں، میں اس کا مخالف نہیں، لیکن اس کے بعد ہمیں ذکر کی یہ غذا بھی دینی چاہیے۔ یوں ہی ہوتا ہے، اگر سمجھ لیں کہ میں کنٹینیو آپ کو مہینے بھر بیان کیا اور کبھی ذکر کی مجلس کی طرف نہیں لایا، تو ایسے ہی ہے کہ میں اپنے گھر پہ بلا کر کے آپ کو پاؤ اور روٹی کھلاتا رہا، کبھی سالن دیا ہی نہیں، جاؤ اسی پر گزارا کرو۔